بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم اسلامیات کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ کلاس 5 یعنی 5ویں جماعت سے متعلق ہے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اب آپ کی اس طرح ویڈیو کلاسز جاری ہیں۔ امید ہے آپ اس کے ذریعے صحیح طور پہ سمجھیں گے اور اس کو جو اپنے سبق کو اپنے لیسن کو اچھے طریقے سے سمجھ کے کام کرنا شروع کر دیں گے تاکہ آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تو بچوں آج جو ہم پہلا سبق پڑھیں گے وہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھنا چاہیں گے حفظ ناظرہ قرآن کے لیے سورہ فاتحہ، جو امید ہے آپ سب کو اچھے طریقے سے آتی ہوگی، زبانی یاد ہوگی۔ میرے ساتھ پڑھیے گا اور یہ کام آپ کا فرسٹ اسسمنٹ کا ہے جس کے آپ بما ترجمہ آپ اس سورہ فاتحہ کو یاد کریں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مکمل اور جامع دعا ہے جو قرآن پاک کے ابتدا میں پہلی ہی سورت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ اس کا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اچھی اور بری تقدیر کا بادشاہ ہے اور اس کا ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مدد کر سکے اور وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، صراط مستقیم پہ، یعنی سیدھے راستے پہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن پر وہ ناراض نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی اپنے راستے سے بھٹکے۔ تو یہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے جس کو آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ یہ سبق نمبر آپ کا 2 ہے، باب نمبر 2، ایمانیات و عبادات۔ اس کا جو سبق آج ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت یعنی قیامت کا دن، آخری دن جس دن ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ کھیتی کہتے ہیں فصل کو، یعنی دنیا جو ہے مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں جو فصل بوئیں گے، جو جیسے اعمال کریں گے، اس کا صلہ ہمیں قیامت میں اس کھیتی کی صورت میں ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اب سبق کی طرف آ جائیے، میں آپ کے پڑھیے میرے ساتھ اور اس کو سمجھیے، میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ آخرت کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوا کرتا، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حکمت یعنی دانائی، پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور اس میں بسنے والی بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، بے شمار جن کی کوئی قطار یا جن کو کوئی شمار نہ کیا جا سکے، وہ بے شمار، لیکن ان تمام میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں جتنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جتنی مخلوقات بنائی ہیں، سب میں اشرف یعنی برتر بنایا انسان کو۔ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز انسان کے لیے بنائی، یعنی یہ دنیا انسان کے لیے تخلیق کی گئی۔ انسان کو زندگی جیسی نعمت عطا کی، اتنی ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کے بدلے میں خالق کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ پرکھے
کہ اس کی دی ہوئی زندگی میں کون اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور کون بے شکری کرتا ہے۔ پھر اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دینا بھی اس کا حق بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے، مخلوق کا یہ فرض ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس بات پہ پورے اتریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پرکھنا کہتے ہیں جانچنے کو، تو یعنی وہ یہ پرکھے، وہ جانچ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کی شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق یعنی ہمارا جزا اور سزا دینا بھی اس کا حق بنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، زندگی اس کے احکام کے مطابق بسر کرنے والوں کو اس کی جزا دے اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزرنے والوں کو سزا دے۔ پس پشت یعنی پیچھے ڈال دینا، یعنی نظر انداز کر دینا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی جانب، تو اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخرت، جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جس کے بعد آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی آئے گی۔ دنیا دارالعمل ہے، یعنی دارالعمل عمل کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، یعنی یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم جو عمل کریں گے، اچھا یا برا، اس کی صلہ یا سزا ہمیں قیامت کے دن ملے گی۔ جو دنیا میں اچھے کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو کوئی دنیا میں اچھے عمل نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن سزا کا حقدار ہوگا، یعنی مستحق ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔ جو شخص دنیا میں اچھے اعمال کی فصل بوئے گا وہ آخرت میں اس کا پھل کاٹے گا۔ جس طرح بچوں، اگر ایک کسان ایک فصل اگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو اگر وہ اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا جو فصل کا حق ہے، یعنی اس کی کھیتی باڑی کرنا، اس کو پانی دینا، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا، تو اس کو آخر میں اس فصل کو کاٹنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اس کو اچھا پھل حاصل ہوتا ہے، اچھی فصل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن وہ کسان جو نہ وقت پر فصل بوئے، نہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو اسے فصل کاٹنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی اور وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو انسانی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم ایک کسان ہیں، جو ہم جس طرح کی فصل بوئیں گے، ہم جس طرح کی اس پہ کھیتی باڑی کریں گے، جس طرح کا ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہمیں اس کی فصل کاٹنے کا ویسا ہی وہ ہمیں فصل حاصل ہوگی، یعنی اس کا ہمیں رزلٹ ویسا ہی ملے گا۔ تو اگر ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ ہماری زندگی نہ صرف آرام و سکون سے گزرے اور بلکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اور ہماری آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں ہمیں امن، سکون اور جنت کی جیسی جزا ہمیں ملے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ سنت کہتے ہیں وہ طریقہ، وہ عمل یا وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور جو ہمیں ان کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اچھے اعمال ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور ممکن ہو سکے تو حج کریں۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت، جو استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ فرض ہے۔ حلال روزی کھائیں، سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، گناہوں سے بچیں۔ یعنی یہ آپ کو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذریعے سکھائے جا رہے ہیں نیکی کے، اچھائی کے، جن کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت عطا ہو اور ہم قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی روزی کو حلال کرنا ہے، اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سچ کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیں کہ وہ لازم ہو جائے۔ اب جب آپ سچ بولنا شروع کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، تو آپ ہر اس برے کام سے بچ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کے جو بہت ساری برائیاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں، صرف ایک سچ کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی زندگی سے کوشش کریں کہ جھوٹ کو بالکل نکال دیں اور جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔
यानी अपनी ज़ात से किसी को भी धोखा ना दें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी के साथ दगाबाजी ना करें, गुनाहों से बचें। वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और मेहमान सबके हुकूक का ख्याल रखें और अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाएं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। यानी अल्लाह ताला ने हमें हुकूक अल्लाह भी सिखाए हैं। यानी हुकूक अल्लाह में क्या है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और हम उसे वाहिद ला शरीक मानेंगे और उसके अहकामात की पाबंदी करेंगे, उस पर अमल करेंगे। इसके अलावा हमें हुकूकुल इबाद सिखाए गए हैं और हुकूकुल इबाद कई बड़ा उस पर जो ज़ोर दिया गया है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह इरशाद फरमाया है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहादीस में और अपनी तालीमात में हमें ये बात सिखाई है कि हुकूकुल इबाद का हमें बहुत ख्याल रखना है। हुकूकुल इबाद में हमारे वालिदैन का हक़ भी आता है हम पे, हमारे असातिज़ा का भी हक़ आता है, बहन भाई यानी रिश्तेदार, पड़ोसी और मेहमान, यानी ये छोटे छोटे हक़ हैं। जब हम इनका हकूक़ का ख्याल रखते हैं तो ख़ुद ब खुद हम हर बुरे काम से बच जाते हैं, इसलिए कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और दुख ना पहुँचे और हम अपने फ़र्ज़ का ख्याल रखें। तो उससे हमें क्या होगा कि उससे हमारी ज़िंदगी एक डगर पे चल पड़ेगी, एक हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और हम हर उस गुनाह से बच जाएंगे जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाए, जो हमें क़यामत के दिन सज़ा का मुस्तहिक बना दे। इसलिए हमें बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वो काम करें जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल के ज़रिए सिखाया है। इसलिए कि ये बहुत बड़ा एहसान है कि हम एक ऐसे नबी की उम्मत में हैं जिसने अब हमें हर बुरे काम से रोका है, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के हर अच्छे तरीके सिखाए हैं, जो शफ़ाअत करने वाले हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं और जो हुज़ूर अल्लाह पाक के महबूब हैं। यानी हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हम एक ऐसे नबी की उम्मत में हैं जो महबूब खुदावंद हैं, महबूब इलाही हैं। तो उम्मीद है ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। एक हदीस मैं आपसे शेयर कर लूँ कि हदीस नबी है कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया की तमन्ना करता है जबकि मौत उसकी तलाश में। यानी हम दुनिया की फ़िक्र में लगे रहते हैं जबकि हम ये नहीं जानते कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है और आखिरत हमारा ठिकाना है और उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी मश्क की तरफ। ये सवालात के जवाबात मेरे साथ देखिए। क्या अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली हो सकता है? यकीनन इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता और कोई काम बेमकसद नहीं है। आखिरत की ज़िंदगी पैदा करने का क्या मकसद है? आखिरत की ज़िंदगी पैदा करने का ये मकसद है कि हमें हमारे हमारे अमाल का हिसाब किताब दिया जाए, यानी इस मकसद के लिए आखिरत की ज़िंदगी बनाई गई है। तीसरा सवाल है आपका, ज़िंदगी में नेक अमाल और बुरे अमाल करने वालों का आखिरत में क्या होगा? इसका जवाब ये है कि ज़िंदगी में जो नेक अमल करेगा उसको उसकी जज़ा मिलेगी और वो जन्नत का हकदार होगा, जबकि बुरे अमल करने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा और वो अपने बुरे अमल के सज़ा के तौर पे जहन्नम रसीद किया जाएगा। चौथा सवाल है, आखिरत पर यकीन रखने से हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं? आखिरत पे जब हम यकीन रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है और हमें इस बात का डर होता है कि अल्लाह ताला हमसे जवाब तलबी करेंगे। अल्लाह ताला हमें एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है और हमें अपने हर अमल का जवाब देना है। इसलिए हम हर उस बुरे काम से बच जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। तो हमें यह आजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? हमें यह आजी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। अब आ जाइए अब अपने सरगर्मी नंबर 2 पे, खाली जगह पुर करें। तो ये दुनिया एक आर्जी जगह है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। अल्लाह ताला का कोई काम बेमकसद या
بے مقصد نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے آپ کا درست جواب کا انتخاب کریں۔ اچھے اور برے کاموں کو لکھنے والے فرشتے کہلاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو درست جواب منتخب کرنا ہے اس میں سے ملائکہ، کرامن کاتبین، روح الامین۔ اب ملائکہ بچوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، لیکن یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان جو 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں، ان کا لقب ہے۔ قیامت کا تو ہمارے پاس صحیح جواب ہے اس کا کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے قیامت کا دن ہے، اس کے آپشنز ہیں خوشی اور مسرت کا، دکھ اور تکلیف کا، حساب کتاب کا۔ تو اس کا صحیح جواب حساب کتاب کا۔ نمبر 3 میں ہے قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اب دیکھیے 4 بڑے فرشتے میں نے آپ کو بتائے تھے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا ہے۔ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ داری ہے ان کا بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنے کا کام ہے۔ تو یعنی اس کے ہمارے پاس صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چوتھے پہ ہے آپ کا انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اب ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے، میں نے آپ کو چاروں کے کام بتا دیے تھے، تو یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے انسان کی روح قبض کرنے کا کام ہے۔ دنیا آخرت کی ہے، پیداوار، فصل، کھیتی۔ تو یہاں پہ ہمیں لیسن میں ملتا ہے دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی دنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا مطلب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ اب آپ اس کو سنیے، سمجھیے، اور آپ کا کام سلیبس یہاں بنا ہوا تیار ہے، اسکول میں آئیے، آ کے اپنا کام بھی لیجیے، اور یہ جو میں نے کام آپ کو سمجھایا ہے اس کو ایز اے اسائنمنٹ رف پیجز پہ کیجیے اور لا کے یہاں مجھے چیک کروائیے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائقہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔